بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں خیریت سے ہوں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ عطیہ دعا آفیشیل پہ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ پہلے میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو ڈالی تھی وہ نماز کی فضیلت ڈالی تھی، اور آج نماز کی اہمیت بتلاؤں گی انشاءاللہ۔ نماز کی اہمیت صرف اسی ایک بات سے سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ نے عزازیل ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، مگر اس نے نہ مانا اور خود کو بہتر جانا، اس پر اسے مردود اور لعنتی قرار دے دیا۔ یعنی صرف ایک حکم نہ ماننے اور ایک سجدہ نہ کرنے کے سبب کہ وہ بھی خدا کو نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کو، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا۔ تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جنہیں خالق کل بار بار خاص اپنے آگے سجدہ کرنے کا حکم قرآن کریم میں دے رہا ہے، لیکن وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ سوچنا چاہیے کہ اگر ذات حق تعالی شیطان کو صرف ایک سجدے کے انکار سے لعنتی قرار دے سکتی ہے، حالانکہ وہ سجدہ اس کے بندے کے لیے تھا، تو جس سجدے کا حکم وہ خاص اپنی ذات کے لیے کرے اس کا عملاً انکار کیا حال رکھتا ہوگا۔ کیا حال رکھتا ہوگا۔ ہم اس کے بندے ہیں، بندے کا کام بندگی، حکم کی تعمیل ہے، سرکشی، انکار اور بغاوت نہیں۔ یہ خدا سے عداوت ہے۔ ظاہر ہے کہ مالک کے حکم کی تعمیل نہ کرنے والے کو باغی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جو حکم کی تعمیل نہ کرے اس کو باغی کہا جاتا ہے، اور مالک اس سے کبھی خوش نہیں ہوا کرتا، بلکہ ایسا شخص خوشنودی آقا سے مایوس اور اس کے انعامات سے محروم رہا کرتا ہے۔ شیطان صرف ایک حکم نہ ماننے اور ایک سجدہ نہ کرنے کے سبب ابدی مردود ہو کر راندہ درگاہ ہوا، لیکن ہم ہر روز 5 بار اس کے حکم کا عملاً انکار کرتے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ پاک بار بار حکم فرماتے ہیں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور ورکعوا مع الراکعین، نمازیوں کے ساتھ تم بھی نماز پڑھو، اور فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم پرواہ نہ کریں، کیا ہم پر عتاب نہ ہوگا؟ کیا شیطان لعین سے اللہ کریم کی کچھ عداوت تھی جو اسے سزا دی، اور ہم نے خدا پر کوئی احسان کیا ہے کہ وہ ہماری سرکشی پر بھی ناراض نہ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس انکار حکم میں ہم شیطان سے آگے ہیں۔ یہ سرکشی و انکار خدا سے بغاوت و عداوت کا ثمرہ ہے۔ خدا تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ایک بال برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک بال برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بجائے اس کے ایک نیکی کا بدلہ 10 کے برابر دیتے ہیں، مگر برائی برابر سرابر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نماز ایک امانت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی، اس کی امانت میں خیانت نہ ہونی چاہیے۔ نیز فرمایا، خدا کی خوشی اس کی اطاعت میں ہے اور اس کی ناراضگی اس کی بغاوت میں ہے۔ ہر مالک، ہر بادشاہ اپنے باغی کو سزا اور فرمانبردار کو انعام دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز ترک کرے تو اللہ اسے 15 عذابوں میں مبتلا کرتا ہے، ان میں سے 6 عذاب تو دنیا میں ہی دیے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ صالحین کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے، دوسرے اس کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، تیسرے اس کی دعا مقبول نہیں ہوتی، چوتھے نیکیوں کی دعا سے اسے کچھ نہیں ملتا، پانچویں اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی، چھٹے جب تک وہ نماز کی تکمیل نہیں کرتا تب تک اس کے دوسرے نیک عمل بھی قبول نہیں کیے جاتے، باقی تو 9 عذاب عاقبت میں ملیں گے، ان سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اللہم حافظنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نماز ترک کرنے والا میری امت میں سے نہیں، اس کے پاس بیٹھنا حرام ہے اور جنت سے محروم ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو گویا اس کا سب مال اسباب اہل و عیال لٹ گیا،
قرآن کریم میں ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور سے عصر کی نماز کی حفاظت کرو کہ یہ دنیا کے کام کاج کا وقت ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عصر کی نماز جماعت سے پڑھے گا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا کہ گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہی وقت ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور حج کے قبول ہونے کا بھی یہی وقت ہے۔ غرض بار بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نماز کا حکم فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ جب وہ 7 برس کے ہو جائیں اور جب وہ 10 برس کے ہوں، پھر اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان پر سختی کرو کہ وہ نماز پڑھیں۔ اگر بچپن میں تم نے نماز نہ پڑھوائی تو بڑے ہو کر ان کا نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ گیلی لکڑی کو جس طرف چاہو موڑ لو، لیکن جب وہ سوکھ جائے تو سوائے آگ کے سیدھی نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک علامت ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ فرمایا کہ جب انسان اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بیوی بچوں کا غم، بیٹے کی نافرمانی، کاروبار میں خسارہ، رزق میں تنگی، جوہروں کی نفرت، اسے دل کی راحت نصیب نہیں ہوتی۔ اور جب ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا حکم نہ ماننے کی ایسے مسلمان کو سزا ہوتی ہے جن کو آخرت میں اس نافرمانی کی بڑی سزا سے بچانا مقصود ہوتا ہے، اور جن نافرمانوں کو اس عذاب سے بچانا نہیں ہے انہیں یہاں کوئی سزا نہیں دیتا اور وہ اس پر غرہ ہوتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن اور کافر میں فرق صرف نماز سے ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز سب اول نماز کا ہی حساب ہوگا۔ اگر فرائض میں کمی ہوئی تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ اس کے نفلوں کو فرضوں کی جگہ شمار کر لو۔ اگر نوافل میں ملانے سے کام بن گیا تو نجات ہے، ورنہ سوائے رحمت حق کے کہیں ٹھکانہ نہیں۔ اس لیے سلف صالحین اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات نفل پڑھتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہمیں سب کو جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک تمام بے اولاد کو اولاد کی نعمت سے نوازے، قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں اور دعا بھی، نہ صرف اپنے لیے دوسروں کے لیے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ کوئی دعا پوچھنی ہو، کوئی سوال ہو، کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب بہن بھائیوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین ثم آمین۔ اے اللہ قرآن کریم کے طفیل سے اور صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اس کے پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگے پلیز لائک کریں اور سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولیں۔